بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حرف راز اور یہ مقبول جان کے ساتھ۔ ناظرین، ایک بار پھر آج ہم پروگرام شروع کر رہے ہیں اور آج کا موضوع پھر ہمارا کراچی۔ آج کراچی کی بارش نے ایک بار پھر شہر ڈبو دیا، دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے، دورے جو لوگوں کو نمائش کے لیے دکھائے جاتے رہے وہ بھی دھرے کے دھرے رہ گئے۔ آج کراچی کے شہریوں کا کوئی پرسان حال نہیں، 5-5 فٹ پانی لوگوں کے گھروں میں جمع ہے۔ لوگ سارے کام کاج چھوڑ کے اپنے گھروں سے بارش کا جمع شدہ پانی نکالنے پر مجبور ہیں، اور اس ساری صورتحال کے اندر اس وقت عملاً شہر پاک فوج نے سنبھال لیا ہے اور تمام تر امدادی کارروائیوں میں پاک فوج کے اور دوسرے سیکورٹی اداروں کے کارکنان شریک ہیں، ان کے اہلکار شریک ہیں۔ بار بار توجہ دلانے کے باوجود مسائل پر توجہ کیوں نہیں دی جاتی؟ اس شہر کا آخر والی وارث ہے کون؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب آج ہمیں تلاش کرنا ہے۔ اور یہ صاحب، ہم کئی بار پروگرام کر چکے، کئی بار سٹیک ہولڈرز کی نشاندہی کر چکے، مسائل کی نشاندہی کر چکے، لیکن بات پھر وہی ہے کہ کوئی اس پر توجہ دینے کو تیار نہیں، کوئی مل بیٹھنے کو تیار نہیں۔ ہم نے کئی بار کہا کہ وزیراعظم عمران خان صاحب سب اداروں کے ایک ساتھ بٹھا کر یہ مسئلہ 1 گھنٹے میں طے کر سکتے ہیں، لیکن آج جو حشر ہوا ہے وہاں پہ یہ تو دیکھا نہیں جا رہا۔ جو دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ واقعی کراچی کا مسئلہ حل کرنا چاہتے ہیں، آپ کی نیت خالص ہے، تو کوئی اتنا بڑا مسئلہ کراچی کا ہے نہیں۔ سمپل سی بات ہے کہ ہر جو شہر ہوتا ہے اس کی ایک ٹاپوگرافک لائن ہوتی ہے، اور ٹاپوگرافک لائن یہ بتاتی ہے کہ شہر کے پانی کا فلو کس طرف ہے۔ میں جب وال سٹی کا ڈی جی تھا تو شہباز شریف صاحب کو بڑی جلدی ہوتی ہے کاموں میں، تو کہتے جلدی جلدی کام شروع کریں، تو میں ٹاپوگرافک سروے کروا رہا تھا پہلے، کہ تاکہ پتہ چلے کہ ہم نے جو لائن بچھانی ہے جو ہے وہ کس طرف بچھنی ہے۔ وہ 6 مہینے لگ گئے، لیکن آج وہاں اگر سیویج ہوتا ہے تو لائن ہمیں پتہ ہے کہ کس طرف سلوپ ہے، ہم اس طرف لے کے جائیں گے۔ ڈیفنس لاہور کا آپ نے دیکھا ہوگا، جو والٹن روڈ سے انٹری ہے اس میں کبھی پانی جو ہے نہیں کھڑا ہو۔ ٹھیک، اس کی بنیادی وجہ ہے کہ ٹاپوگرافک سروے اس طرف کھڑا ہوتا ہے، اس طرف نہیں کھڑا ہوتا ہے۔ سر کام کر، آپ دیکھیں نا حالیہ مثال واسا والی ہے، جو انڈر گراؤنڈ پانی کا ذخیرہ بنایا ہے، اب نسبت روڈ سے پانی آدھے گھنٹے میں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ بنیادی طور پر آپ نے ٹاپوگرافک سروے کر کے دیکھنا ہوتا ہے کہ کہاں پانی کے انٹری کے سامنے آپ نے بلڈنگ کھڑی کر دی۔ وہ بلڈنگیں کراچی میں زیادہ 100-200 ہوں گی جو کھڑی کی گئی ہوں گی، اور آپ کو کراچی کے پانی کا فلو جو ہے وہ ایک راستہ بنا، لیکن نالا جو ہے کتنا بھی انکروچ ہو جائے اس کے باوجود بھی پانی اپنا فلو بنا لیتا ہے، آہستہ سائڈوں کو گرائے گا، یہ کرے گا، یہ سب کچھ ہے، لیکن نالے کے آگے اگر آپ نے، جیسے ہم نے ایک لاہور کا کیا کیا ہے، ہم نے راوی کی طرف سلوپ ہے سارے کا سارا، اور ہم نے بدامی باغ کی عمارتیں کھڑی کر دی ہیں، اس لیے لاہور میں پانی کا مسئلہ وہاں کھڑا ہوتا ہے، ہمیں انڈر گراؤنڈ ٹینک بنانے پڑتے ہیں۔ اگر ہم نیچرل چلتے اور بڑھے دریا میں ساری چیزیں گرتی جاتی اور فلڈ واٹر سٹریم ہوتا تھا۔ کراچی کا مسئلہ بنیادی طور پر ایک یہ ہے، دیکھیں 20 سال تک تو یہ فیڈرل کیپٹل رہا ہے، 62 تک 60 تک فیڈرل کیپٹل رہا ہے۔ اب اس فیڈرل کیپٹل کے زمانے میں کراچی خوبصورت شہر تھا، بالکل سے، اور کراچی کی ساری جتنی بھی اس کی اپنا سروسز وہ ساری افیکٹولی کام کرتی تھی۔ دنیا پوری کے اندر ایک مثال ہوتی ہے کہ شہر کو ایمرجنسی میں بچانے کے لیے فوج بہت کم بلائی جاتی ہے۔ عثمان صاحب، آپ مجھے بتائیں کہ کراچی کی اس ایمرجنسی، آج 60 سال بعد بارش ہوئی نا اتنی، لیکن آپ کے پاس 60 سال کی بارش کو سنبھالنے کے لیے آپ کے پاس ریسکیو سروس ہونی چاہیے تھی۔ یا سال میں کتنی بارشیں کراچی میں ہو جاتی ہیں؟ صحیح بات۔ کراچی تو ایک ایسا علاقہ ہے جہاں رین بہت کم ہوتی ہے، تو آپ کی تو فائر بریگیڈ جو ہے شاندار قسم کی پڑی ہونی چاہیے، کوئی کام نہیں کیا۔ پیپلز پارٹی نے اس کو کراچی کو 1973 آنورڈ جسے کہتے ہیں ایک اپنے قبضے میں لیا، اور اس وقت سے اس کے شکنجے میں چلا آ رہا۔ اب یہ کسی طور پر بیچ میں ایم کیو ایم کا بھی دور دیکھیں، ایم کیو ایم کا پورا دور ہر حکومت میں شامل رہے، شہر میں نظامت رہی ان کی۔ اب یہ میں آپ کو بتاؤں، یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے۔ میں اس دن سن رہا تھا، فہیم الزمان جو ہیں رہے سابق ایڈمنسٹریٹر، اس نے کہا کہ نیت کی بات ہے، آپ نے خود ہی ایک سارے کا سارا معاملے کو آگے راستہ روکا ہے، پانی تو آئے۔ جب اس شہر پہ سیاست کرنی ہے تو پھر نیت کہاں سے آگئی؟ ہمیں جوائن کیا بیورو چیف کراچی ہیں ایج خانزادہ صاحب، شہر کے امور پر گہری نظر رکھتے ہیں، اور آج شہر میں جو حال ہوا ہے، خانزادہ صاحب آج پورے شہر میں بھی آپ گھومے پھرے ہیں، فوٹیجز آپ نے دیکھی ہیں،
آپ کو مجھے یاد ہے کہ ابھی آفس آنے میں بھی آپ کو مشکلات کا سامنا تھا، محاصرے میں تھے پانی کے، تو آپ آفس کیسے پہنچے، شہر میں کیا حالات ہیں؟ اور گزشتہ سال ہم نے دیکھا کہ ایسی سیلابی صورتحال کے اندر عارف علوی صاحب جس وقت صدر پاکستان ہے خود کشتی لے کے جو ہے لوگوں کو ریسکیو کر رہے تھے، اب آپ کو کیسے مناظر شہر کے اندر کو نظر آ رہے ہیں؟ پچھلی دفعہ جب عارف علوی کشتی لے کر لوگوں کو ریسکیو کر رہے تھے تو وہ صدر پاکستان نہیں تھے، اور جب سے وہ صدر پاکستان بنے ہیں تو انہوں نے ایک بہت دلچسپ بیان دیا جس کا تذکرہ یہاں ضروری سمجھتا ہوں۔ عارف علوی صاحب نے بہت ہی سنجیدگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ بیان دیا کہ الیکشن سے پہلے کے وعدے اور شادی سے پہلے کے وعدے ایک ہی جیسے ہوتے ہیں۔ ماشاءاللہ، میرا خیال ہے کہ یہ غیر سنجیدہ بیان صدر پاکستان کو کہ اس مقام سے اور اس منصب سے نہیں سچ دینا بول دیا، چاہیے۔ میں سچ بول دیا۔ بہرحال جی وہ آئے پھر سچ بولے، اور وہ کشتی لے کر آئے، کراچی کے شہری منتظر ہیں، ان کے بھی، ان کی کشتی کے بھی اور ان کی کشتیوں کے بھی منتظر ہیں۔ اچھا خانہ صاحب یہ بتائیے کہ اس وقت شہر کے اندر شہریوں کو کون ریسکیو کر رہا ہے؟ کیا منظر جو رضاکار ہیں، کوئی سیاسی جماعتیں ہیں، پاک فوج کی جو ٹیمیں جو ہیں وہ پہنچ چکی ہیں، کیا نظر آ رہا ہے اس وقت شہر کے اندر؟ دیکھیں جناب، اس وقت ایک تو فوجی دستے جو ہیں جس میں فوج، رینجر، پولیس، یہ جو سیکیورٹی اداروں کے دستے ہیں، یہ شہر کے مختلف علاقوں میں، یعنی جہاں پہلے ہی نشیبی صورتحال تھی، سرجانی کا علاقہ، یوسف گوٹ تھا، منیر کا علاقہ تھا اور منیر سے ملحقہ علاقے تھے، وہاں فوجی دستے، رینجرز کے اہلکار، پولیس کے اہلکار پہلے ہی امدادی کاموں میں مصروف تھے کہ پھر سے بارش شروع ہو گئی۔ اگر کوئی شہر میں ریسکیو ورک کر رہا ہے تو وہ سیاسی اور غیر سیاسی جماعتوں کے جو ویلفیئر ونگ ہیں، یعنی یہ کہنے دیجئے کہ نہ وفاقی حکومت نظر آ رہی ہے، نہ صوبائی حکومت نظر آ رہی ہے، نہ شہری حکومت کو تو بیچاری ختم ہو گئی ہے، 28 تاریخ کو آخری ان کا حساب ہو گیا۔ جماعت اسلامی کی الخدمت نظر آتی ہے، جناب ویلفیئر جو ہے المصطفیٰ ویلفیئر نظر آتا ہے، سیلانی ویلفیئر نظر آتا ہے، جے ڈی سی ویلفیئر نظر آتا ہے، اے جی ویلفیئر نظر آتا ہے اور چھیپا ویلفیئر نظر آتا ہے۔ تو پھر یہ بہتر نہیں ہوگا کہ شہر انہی تنظیموں کے حوالے کر دیا جائے، یہی سنبھال لیں ان کو؟ سر عملی طور پر تو انہی تنظیموں کے حوالے ہیں۔ ہمارے وزیر اعلیٰ اور میئر جو ہے وہ تو فوٹو کھینچوانے کے لیے۔ خزانہ صاحب مسئلہ سارا یہ ہے کہ جو سٹارم واٹر مینجمنٹ ہوتا ہے پوری دنیا میں یہ ون ٹائم انویسٹمنٹ ہوتی ہے، یعنی اس کی مینٹیننس کی بھی ضرورت نہیں کرتی اگر آپ نے ایک دفعہ ون ٹائم اس پر کر دیا ہوا۔ مجھے یہ بتائیے کہ آپ چونکہ کراچی کے رہنے والے ہیں کہ ایک دفعہ مسئلے کا حل کرنے کے لیے کبھی کسی نے سنجیدگی سے سوچا ہی نہیں، کیونکہ دنیا پوری میں روز نہیں ہوتے مینج چیزیں۔ ایک بار ایسا ہوا تھا، کراچی کے اسٹارم واٹر ڈرینز جنہیں ہم برساتی نالے کہتے ہیں، انہیں صرف ایک بار، یعنی آپ اسے کار خیر سمجھیے یا کچھ اور سمجھیے، لیکن 50s میں جب فیلڈ مارشل محمد ایوب خان نے ملک کا اقتدار سنبھالا اور اس کے بعد کی صورتحال میں ایک بار تاریخ میں ایسا ہوا ہے کہ کراچی کے جو برساتی نالے ہیں ان کی صفائی بھی کی گئی، ان کے تجاوزات بھی ختم کیے گئے، اور اس سارے تجاوزات ختم کرنے کے بعد کراچی بلدیہ سے زمین کا ٹکڑا لے کر ان تمام قابضین کو ایک بستی بسائی گئی جو آج بھی کراچی میں بلدیہ ٹاؤن کے نام سے ہے۔ صحیح بات ہے۔ یہ جو بلدیہ ٹاؤن ہے یہ اس کے بعد کسی نے نہ کبھی تجاوزات کے خاتمے پر توجہ دی، نہ کسی نے اس طرف توجہ دی۔ ایک اور چیز جو بڑی اہم ہے، دیکھیے ہم نے این ڈی ایم اے کو تو بلا لیا، اور این ڈی ایم اے کو بلا کے ہم نے ان کے سامنے چھوٹے بڑے 552 نالوں کی ترتیب رکھ دی۔ اب بھائی کوئی این ڈی ایم اے کو یعنی بے وقوف بنا رہے ہیں آپ، یعنی صوبائی حکومت اور ہماری شہری حکومت نے مل کر برساتی نالے اور گندے نالے کا فرق ختم کر دیا۔ ٹھیک، بالکل ٹھیک، اب بالکل ٹھیک۔ برساتی نالے کا جو پرپز ہے وہ گندے نالے کا پرپز تو ہرگز نہیں ہے، نہیں ہے، بالکل نہیں ہے۔ اب گندا یعنی برساتی نالے میں بوقت ضرورت اوور فلو ہو کے کچھ گندا پانی شامل ہو سکتا ہے، لیکن اگر برساتی نالے جیسے آپ فرما رہے ہیں، اور آپ کو چونکہ اس کا مینجمنٹ کا تجربہ ہے، آپ دیکھیں اگر یہ برساتی نالے انٹیکٹ ہوتے تو اس پوری برسات کے پانی کو ہم کسی مفید کام میں استعمال کر سکتے ہیں۔ بالکل ٹھیک، بالکل درست، بالکل درست۔
یہ تو بڑی نعمت ہوتا ہے. چلیے مجھے بتائیے خان صاحب کہ اختر حمید خان صاحب نے, آپ کو یاد ہوگا کہ اورنگی کیا بری حالت تھی, اور اختر حمید خان نے بغیر کسی حکومت کی مدد کے وہ پورے کا پورا سیوریج سسٹم بھی بچھایا, سب کچھ کیا, اور اورنگی جو ہے انہوں نے ایک بالکل نئی شیپ دے دی. تو کیا ویسے طرح کا کوئی اور ایک شخص نہیں پیدا ہو سکتا کراچی میں کہ چھوڑے حکومت کو؟ دیکھیں جی, اختر حمید خان صاحب نے جو تکنیکی بنیادوں پر اورنگی کی خدمت کی تھی وہ سیاسی بنیادوں پر بہ گئی. اس شہر میں جس نے بھی انتظامی طور پر اور تکنیکی طور پر شہر کی خدمت کی ہے, جس نے بھی کراچی میں سڑکوں کے, یعنی نعمت اللہ خان کا جب آپ ذکر کرتے ہیں تو آپ دیکھیے اس نے بسیں بھی چلائی, اس نے سڑکیں بھی بنائی, اس نے انڈر پاس بھی بنائے, اور اس کے بعد سیاسی طور پر آنے والے لوگوں نے آج شہر کے سارے انڈر پاس, تمام انڈر پاس جو ہیں وہ فلڈڈ ہیں. آج شہر کی کوئی سڑک ایسی نہیں ہے جہاں برسات کا پانی نہ جمع ہو, اور برسات کے پانی میں جب گندا پانی مل گیا ہے تو پھر یعنی خوشبو ہو گئی ہے, معطر شہر ہو گیا ہے. عروس البلاد کے ساتھ ان تمام سیاسی لوگوں نے جو کچھ کیا ہے, ان کا اپنا گند بہ رہا ہے نا اس میں, ان کا اپنا گند بہ. اچھا, ایک سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جس شہر کے اندر جو کہ یہ اس طرح کے ہمارے جو ساحلی شہر ہوتے ہیں اس کے اندر اس طرح کے فلڈ واٹر کو مینجمنٹ کرنے کے لیے چیک ڈیمز بنتے ہیں, اور وہ جو بہت بڑی نعمت ہوتی ہے. مطلب مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ سارے جتنے لوگ تھے, اب سب سے زیادہ لٹریسی ریٹ جو ہے کراچی کے اندر ہے, سب سے زیادہ پڑھے لکھے نمائندے, ایون 28 نمائندے جو ہیں ان کے اپنا پی ٹی آئی کے, وہ بھی ہر بندہ پڑھا لکھا ہوا ہے. ان کو قطعاً کوئی شہر کی سیوک سینس نہیں ہے کہ کیا کرنا ہے ہم نے. 2 سال تو ان کو بھی ہو گئے. یہ صاحب ڈگری کے حامل اور پڑھے لکھے میں کچھ فرق ہوتا ہے, اب تو ہم نہیں سمجھیں. یہ ڈگری یافتہ تو ہیں, ممکن ہے یہ کوئی اچھی انگریزی بھی کہیں سے باہر ملک رہ کے بول سکتے ہوں, لیکن انہیں نہ کراچی کا کل احساس تھا نہ آج احساس ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کراچی کا ایک فرد آج جس عذاب سے گزر رہا ہے, بالکل ٹھیک ہے, اور یہ صاحب اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا. میں آپ کو بتاؤں اپنا خانزادہ صاحب کہ بارش دنیا پوری میں ہوتی ہے, یہ کچھ بھی نہیں ہے نا, دنیا پوری میں اس سے کئی کی بارش ہوتی ہے. اصل مسئلہ ہوتا ہے کہ ون ٹائم انویسٹمنٹ آپ نے کی ہوتی ہے سٹارم واٹر مینجمنٹ کے اوپر, جو آپ برساتی نالے کہہ رہے ہیں, اور وہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے. اتنی جمع جتڑی سب کے پاس ہوتی ہے حکومتوں کے پاس کہ ایک دفعہ جو ہے یہ مین جو آرٹریز ہیں, جو راستے ہیں, ان کو صاف کر دیا جائے, اور پھر اس کے بعد آپ کو ضرورت ہی نہیں پڑتی. اور یہ صاحب نیت اگر خالص ہو تو یہ کام کریں گے نا بھائی. دیکھیے ہماری صوبائی حکومت وفاقی حکومت پہ الزام لگا رہی ہے, وفاقی حکومت صوبائی حکومت پہ الزام لگا رہی ہے. یہ دونوں وفاق اور صوبائی حکومتیں مل کے یعنی بلدیاتی نمائندوں پہ الزام لگا رہے ہیں. یا جو شکایت صوبائی حکومت کو وفاقی حکومت سے ہے کہ ہمیں لفٹ نہیں کرا رہے, ہمیں اختیار نہیں دے رہے, ہمیں فنڈ نہیں دے رہے, وہی شکایت شہری حکومت کو صوبائی حکومت سے, اور وہی شکایت ضلعی حکومتوں کو جو ڈسٹرکٹ گورنمنٹ ہے انہیں کے ایم سی سے ہے. صاحب ہر آدمی میں من کے مسمی بنا ہوا ہے, کوئی دوسرے کے درد کا نہ احساس کر رہا ہے نہ اس کو کام کرنے کا موقع دے رہا ہے. یہاں تو ایک عجیب و غریب صورتحال نظر آ رہی ہے. یعنی میں اگر اپنے گھر کا پانی نکال کے سڑک پر پھینک رہا ہوں تو یہ قطعی مجھے خیال نہیں آ رہا کہ میں اپنا گھر صاف کر کے سڑک گندی کر رہا ہوں. بالکل صحیح. ہر شخص ایک اور پہلو ہے جو بہت ضروری ہے یہاں ڈسکس کرنا, کہ اگر 5 منٹ کی ہنگامی صورتحال شہر میں پیدا ہو جائے تو میرے شہر میں برداشت کا یہ عالم ہے کہ آنے والی سڑک پہ جانا شروع کر دیتے ہیں اور جانے والی سڑک پر آنا شروع کر دیتے ہیں. صاحب اس پوری کیفیت میں جو کام 10 اور 5 اور 15 منٹ میں ٹھیک ہو سکتا ہے وہ کئی گھنٹوں میں ٹھیک ہوتا ہے. یہ ہمارے شہر کے لوگوں کا ایک مزاج. چلیں جی, اللہ ہی رحم کرے اور کراچی کے شہریوں کا کوئی پرسان حال ہو, جلد اس آفت سے جو مصیبت کا ان کو سامنا ہے اس سے نکل پائیں, اور یہ پانی جو ہے وہ اچھے طریقے سے نکاسی آپ کا مسئلہ حل ہو جائے. اور یہ سب بات پھر وہی ہے, نشاندہی بھی ہے مسئلہ پتہ کیا ہے کہ ون ٹائم. میں آپ کو بتاؤں کوئٹہ شہر جو گروہ نے بنایا تھا نا, بڑا زبردست بنایا تھا. آپ سوچیں کہ کوئٹہ شہر میں آپ بارش کے بعد نکلتے تھے تو آپ کے جوتے نہیں بھیگتے تھے. پھر آہستہ آہستہ اس طرح کی انکروچمنٹ شروع ہوئی. تو ایک ہمارے دوست ہوتے تھے, ہی وہ سول انجینئر, وہ سول سروس کر کے آ گیا, وہ ایڈمنسٹریٹر لگ گیا مسلم کمیٹی کا. صحیح ہے. اس نے کہا کہ روز ہم پتہ کیا کرتے ہیں, پمپ خریدو پانی نکالنے کے لیے,
50, उसका पंप खरीदने तो इमरजेंसी की बात है कहाँ मसला? हाँ, मसला हल करो। जैसे आपने बात की इसकी निस्बत रोड वाली, वही उसने देखा कि उस जीपीओ चौक के अंदर एक खला है, उसने उस खला को निकाला और उसके बाद आज तक पानी वहां जमा नहीं हुआ। ये तो अच्छी बात है, ये बात उनको भी सोचनी चाहिए ना। ये तो सोचने असल, लेकिन बात वही है, विल नहीं है। विल नहीं, कोई सोच एबिलिटी भी नहीं, विल भी नहीं और करना भी नहीं चाहते। अगर कर दिया तो सियासत किसको करनी है? यही बात है, गाली किसको देंगे? सियासत है ना, गाली किसको देंगे? चलें जी नाज़रीन, ये लेते हैं ब्रेक और ब्रेक के बाद आएंगे और जिक्र करेंगे यकसा निसाब तालीम का, जिसका निफाज का वादा इमरान खान साहब ने किया था। अगले साल से इस पर अमल दरामद शुरू होगा, किस तरीके से होगा, इसके क्या मुज़म्मरात होंगे, बात करेंगे ब्रेक के बाद। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। जैसा कि ब्रेक पे जाने से पहले हमने कहा था कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का ये इंतखाबी मंशूर भी था, नारा भी था कि मुल्क में यकसा निसाब तालीम का निफाज अमल में लाया जाएगा और इतला दिए हैं कि अगले साल से ये सिस्टम अमल में आ जाएगा। इस हवाले से क्या तैयारी की गई है वजारत तालीम के अंदर, क्या निसाब होगा जो पढ़ाया जाएगा और जो ऑलरेडी जो निसाब पढ़ाए जा रहे हैं उनका मुस्तकबिल क्या होगा, इसके ऊपर बात का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। और यह साहब, इमरान खान साहब ने बहरहाल एक वादा जो है वो तो पूरा होने जा रहा है उनका कि ये यकसा निसाब तालीम, बहुत सारी सियासी मजहबी जमातों का भी ये मुतालबा रहा है और अब ज़ाहिर खदो खाल हम पूछते हैं। अभी हमारे साथ हमें ज्वाइन करेंगे विफाकी वजारत तालीम के ज्वाइंट एजुकेशनल एडवाइज़र हैं जनाब रफीक ताहिर साहब, लेकिन उससे पहले आप थोड़ा सा ये मेरे साथ मेरे कलीग भी रहे हैं वहाँ साथ, जो मैं NCHT का चेयरमैन था, ये उसमें मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में होते थे। देखिए, यकसा निसाब तालीम के बारे में जो अहम तरीन बात है, अगर इमरान खान साहब इससे चल पड़े हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यही वजह है कि पाकिस्तान के बहुत सारे हल्के इस वक्त बहुत ज़्यादा उनको मिर्चें लगी हुई हैं। इनमें से वो हल्के जिन्होंने तालीम को कारोबार बनाया था गुज़श्ता 25 साल से और सिर्फ चंद किताबों की इख्तलाफ से वो पैसे कमाते थे और लोगों पर जुल्म करते थे और उन्हें तालीम जो है लोगों के जैसे कहते हैं किस्मत से दूर करती थी। एक तो वो तबका है, दूसरा वो अंग्रेजी दान सेकुलर लिबरल तबका है, वो इसको वो समझता है कि ये बड़ा मसला हो जाएगा और कुरान पढ़ा रहे हैं और ये पढ़ा रहे हैं। मैंने वो तमाम तबके जिन्होंने गुज़श्ता 25 साल में पाकिस्तान के निसाब तालीम को खराब करने की कोशिश की थी, वो इस यकसा निसाब तालीम को नहीं आने देना चाहते। पूरी दुनिया में हर मुल्क का अपना एक निसाब तालीम होता है, अपनी ही उसकी एवेल्युएशन कमिटीज होती हैं, अपना ही उसके बोर्ड होते हैं, अपना ही सिस्टम ऑफ एजुकेशन होता है, अपना ही उनकी सिस्टम लर्निंग। असल में कुछ सवाल ऐसे हैं जो मेरे ख्याल उनसे पूछे जा रहे हैं। जी डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम जनाब। जी अस्सलाम वालेकुम रफीक ताहिर साहब, आप हमें सुन पा रहे हैं? दुश्वारी हो रही है इस तरह, चलो जितनी आवाज आ रही है आप जरा समझ हमें तो आवाज। अच्छा ये मुझे बताइएगा रफीक साहब के ये तो इस वक्त जो 4-5 मुख्तलिफ सिस्टम ऑफ एजुकेशन चल रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, एक तो हमारा O लेवल और A लेवल का है जो कि पाकिस्तान ही जैसे मुल्क के अंदर है। इंडिया हमारा पड़ोसी है, उसमें ना A लेवल है, ना O लेवल है, ना कोई और कैम्ब्रिज इम्तिहान ले सकता है, ना कोई और कर सकता है। इसी तरह एक हमारा स्कूल का उर्दू मीडियम है, एक हमारा स्कूलों का इंग्लिश मीडियम है, फिर उसके साथ साथ एक मदारस का भी निज़ाम है कि जो एक खास दर्स निज़ामी करने के बाद फिर BA के चंद मजमून दे के पास हो जाते हैं। तो ये 3-4 मुख्तलिफ किस्म के निज़ाम हाकार हैं कि जो कि बाद में कहीं इक्विवेलेंस के चक्कर में कभी कुछ। ये बताइएगा कि इस आपका यकसा निज़ाम तालीम जो है ये पूरे के पूरे तमाम जितने भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हैं उनको एक करेगा? जी और ये मकबूल साहब बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे मौका दिया इस बहुत ही अहम तरीन मौजू पे बात करने का। गुजारिश ये है कि जिस तरह आपने खुद फरमाया कि अनफॉर्चुनेटली पिछले 72 साल से हमने अपनी पूरी कौम को 3-4 हिस्सों में तकसीम कर दिया है और वो बड़ा डेलिब्रेट है कि हम कभी एक कौम ना बन सकें। हमने एक मखसूस तबका है जो कि बहुत थोड़ा सा है 1.7 जिनके पास बहुत दौलत होती है और वो एक ख़ास मखसूस तालीम हासिल करते हैं, और फिर एक और तबका है जो कि 4 से 5% है जो दीनी मदारस, उनके लिए एक और मुख्तलिफ तालीमी निज़ाम और इन्वायरमेंट है, और जो बाकी 92-3% हैं वो सरकारी स्कूल हों या लो कास्ट प्राइवेट स्कूल हों, उनके लिए हमने एक निज़ाम बनाया। तो इस तरह ये 3 तरह के लोग हम पैदा करते थे और मैंने तो यहाँ भी वजारत तालीम में एक दफ़ा तजर्बा किया कि इन तीनों स्ट्रीम्स का एक बच्चा मैंने लिया और उनको बिठाया और मैंने कहा आपस में बात करें, तो आप यकीन करेंगे कि
15-20 منٹ بعد ان بچوں نے آپس میں بات کرنا بند کر دی اس موضوع پہ کہتے ہوئے کہ سر ہمیں ایک دوسرے کی بات ہی نہیں سمجھ آ رہی۔ تو لہذا وزیر اعظم پاکستان نے جو کہ ایک وعدہ کیا تھا کہ میں ملک کے اندر یکساں نصاب تعلیم لے کے آؤں گا، تو الحمدللہ جس دن وہ آئے انہوں نے اپنی پہلی کیبنٹ کے فوری بعد ہم سے بریفنگ لی اور ہمیں یہ بتایا گیا کہ آپ فوری طور پہ یکساں نصاب پہ کام کریں۔ تو یہ ایک ایسا تھا کہ میں نے بھی میری زندگی میں بھی جو 30 سال میں نے وزارت تعلیم میں گزارے، میرے لیے بھی یہ بڑی انوکھی بات تھی کہ ایک ملک کا وزیر اعظم ایک کام کی خود قیادت کرنے کے لیے تیار ہو گئے اور وفاقی وزیر تعلیم کو انہوں نے کہا کہ یہ کام مجھے کرنا ہے اور یہی میرا ہدف ہے۔ تو ہم نے 1.25 سال پہلے اس پہ کام کیا، اور جو آپ کا سوال ہے کہ یہ وہ نصاب ہوگا جو انشاءاللہ یہ جو بڑے سکول، ایلیٹ سکول جن کو آپ کہتے ہیں، ان میں بھی یہی ہوگا، مدارس میں بھی یہی ہوگا، سرکاری تعلیمی اداروں یا لو کاسٹ پرائیویٹ سکول تمام میں یہ ایک ہی نصاب ہوگا، اور اس طریقے سے وہ نا انصافی پہ مبنی نظام اچھا یہ بتائیے گا ایک ملک میں نافذ ہے۔ جی ٹھیک، رفیق طاہر صاحب جہاں بالکل صحیح بات ہے، یہ تو ہو گیا۔ اب میں ذرا کانٹینٹ پہ بھی آنا چاہتا ہوں، اور دوسرا ساتھ یہ بھی آنا چاہتا ہوں کہ اس کے ساتھ ساتھ جب تک آپ یکساں قسم کا بورڈ آف ایگزامینیشن نہیں بناتے، مطلب یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک آدمی جو ہے وہ جا کے کیمبرج کی داخلہ پڑھ دے، بے شک دبئی جا کے امتحان دے دے اور وہ اس طرح کرتا رہے، اور یا ان کو یہاں الاؤ کیا جائے۔ ایک تو یہ ہے کہ کیا آپ ایک ہی یکساں قسم کا بورڈ ہوگا جو امتحان لے گا، اور دوسرا یہ بتائیے گا کہ آپ کم از کم میٹرک کی جگہ اس وقت تک کانٹینٹ میں کیا کیا رکھ رہے ہیں، خصوصاً سوشل سائنسز۔ مجھے فزکس سے کوئی مسئلہ نہیں، کیمسٹری کوئی بدل نہیں سکتا، باقی چیزیں، سوشل سائنسز کی آپ کا نصاب میں کیا کچھ ہے؟ آپ نے اور یہ سب بہت مناسب اور بڑا اعلیٰ سوال کیا میرے لیے۔ میں یہ آپ کو بتاؤں کہ ہم نے پہلی دفعہ کام کو تھوڑا ڈیفرنٹ انداز سے کیا۔ پچھلے 1.25 سال کی جو محنت کر رہے ہیں ہم، وہ ڈیفرنٹ انداز سے ہم نے 3-4 حصوں میں اس چیز کو تقسیم کیا۔ سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھا کہ آئیے ہم دیکھیں کہ پاکستان کا جو موجودہ نصاب ہے وہ دنیا کے چند اچھے نصابوں کے ساتھ کہاں سٹینڈ کرتا ہے۔ تو میں نے کچھ 4 سٹڈیز کروائیں۔ ایک سٹڈی ہماری یہ بھی تھی کہ ایشیا میں سنگاپور کا ایک اچھا نصاب ہے، تو اس کے ساتھ ہم نے ایک کمپیریٹیو سٹڈی کروائی۔ اسی طریقے سے ہم نے یورپ میں دیکھا کہ چلیں یہ ایک کیمبرج کے نظام کو بہت فوقیت ہے، تو اس کے ساتھ بھی ہم نے ایک سٹڈی کروائی۔ پھر اسلامی ممالک میں ملیشیا کے ساتھ بھی ہم نے دیکھا، اور کچھ چیزیں ہم جاپان، تو ہمیں اندازہ ہوا کہ دنیا کے نصاب کے ساتھ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں۔ ایک تو وہاں سے ہمیں انپٹ مل گیا، اور دوسرا یہ تھا کہ پہلی دفعہ ہم نے ایک اور کام بھی کیا جو اس سے پہلے نہیں ہوتا تھا۔ ہم نے 4 چیزوں کو ایک وقت میں ایڈریس کیا۔ ہمارے سامنے نصاب ایک چیز ہے، اس کے بعد ایک کتاب ہے، یعنی اس پہ جو ٹیکسٹ بکس بننی ہے، اور اس سے پھر تیسری ریلیٹڈ چیز ہے کہ ہم نے ٹیچر ٹریننگ کیسے کرانی ہے، کیونکہ نصاب بھی ٹھیک ہو، کتاب بھی ٹھیک ہو، لیکن استاد اس لیول پہ نہ ہو تو یقیناً، یا اس کی تربیت اس طرح کی نہ ہو تو وہ نصاب اور کتاب شاید اس کی افادیت ہمیں نہیں ملتی۔ پھر اس کے بعد چوتھی بات کو ہم نے اپنے ساتھ اٹیچ کیا کہ اسیسمنٹ کیسی ہو۔ تو ایک وقت میں ہم 4 چیزوں کو ایڈریس کر رہے ہیں، اور الحمدللہ آپ دیکھیں گے کہ جہاں ایک نصاب اچھا بن گیا، پری 1 to 5 ہماری فیز 1 ہے، 6 جماعتوں کا نصاب ہم بنا چکے ہیں، اور اس پہ پورے ملک میں الحمدللہ کنسنسس بھی ہمیں مل چکا ہے صوبوں اور سب سے۔ اب اس کی اوپر ہم کتاب پہ ایک ماڈل کتاب بھی ہم بنا رہے ہیں جو پورے ملک کو ہم دیں گے۔ آگے ہم اس میں آپشن بھی ہوں گے، لیکن ماڈل کتاب ایک ہوگی، پرائیویٹ پبلشر اور اس ہمارے اس نصاب پہ اپنی کتابیں بھی بنا سکیں گے، لیکن یہ ماڈل کتاب بھی ایک ایسی چیز ہوگی کہ جو کہ ہمارے نصاب کی ٹرو ریفلیکشن ہوگی۔ اچھا رفیق صاحب، ذریعہ تعلیم کیا ہوگا؟ بہت اچھا، سب سے امپورٹنٹ سوال کہ سپریم کورٹ بھی کہہ چکی ہے، میڈیم کیا ہوگا، ذریعہ تعلیم کیا ہوگا، اردو ہوگا یا انگریزی ہوگا، کیا ہوگا ذریعہ تعلیم؟ جی یہ بھی بڑا عام سوال ہے۔ ہم نے اس ذریعہ تعلیم کو بھی ایڈریس کیا۔ آپ کو پتہ ہے، اور اوریہ صاحب اس سے بہت زیادہ باخبر ہیں، کہ دنیا میں جتنی ریسرچز ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ بچے کے جو پہلے 5 سال کے تعلیم کے ہیں وہ اس کی اس زبان میں اس کو دی جائے جس کو میں وہ سمجھتا ہو، جس میں وہ بات کرتا ہو، یا جس میں وہ چیزیں سنتا ہو۔ تو لہذا فیصلہ یہ ہو گیا کہ ہماری ساری کتابیں
प्री 1 to 5 6 जमातों की किताबें उर्दू में होंगी और अंग्रेजी एक बहुत आला निसाब के तौर पे साथ सेकंड लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी। और अंग्रेजी में भी ये तब्दीली की गई है कि अब अंग्रेजी मजमून के तौर पे नहीं बल्कि एक जबान के तौर पे पढ़ाई जाएगी, जिसमें 4 स्किल्स हैं, रीडिंग और राइटिंग, लिसनिंग और स्पीकिंग, उन पे तवज्जो दी जाएगी। तो लिहाजा निसाब हमारा उर्दू में है और पहले यही होता था कि जिन जिन सूबों में है या जहां जहां मादरी जबान भी अगर इस्तेमाल करना चाहेंगे तो वो भी करेंगे, लेकिन पहली से 5वीं का निसाब उर्दू में डेवलप होगा और उर्दू में पढ़ाने की होगी। लेकिन सिंध जैसे कि सिंधी में पढ़ाना चाहे तो उसके लिए कोई नहीं होगा, अगर केपी में पश्तो में पढ़ाना चाहे तो भी नहीं होगा, लेकिन मादरी और कौमी जबान होगी पहली से 5वीं के निसाब को पढ़ाने के लिए। जी अच्छा, ये जो आपने कंसेंसस की बात की, पहले तो आप हमें ये बताएं थोड़ा तरीक़ेकार क्या है कि जो आपने निसाब कमेटी बनी उनमें माहिरीन तालीम की क्या कंपोजिशन थी, कहाँ कहाँ से लिए गए, तमाम सूबों के लोग इकट्ठे हुए, उसके बाद उन्होंने सिफारिशात मुरतब की हम अपने नाजरीन के लिए, ताकि वो इत्तफाक राय जो पैदा हुआ वो उसका तरीक़ेकार क्या था, किस तरीके से हुआ? जी मैं इसमें ज़रूरी वजाहत कर लूँ कि ये हमने कंसेंसस पैदा करने के लिए 5 मरहलों पे काम किया। हमारा पहला मरहला था कि हमने एक नेशनल करिकुलम काउंसिल बनाई जिसमें सारे तमाम सूबों के वज़राए तालीम भी हैं और वफाकी वज़ीर तालीम उसको चेयर करते हैं। उसी काउंसिल के अंदर इत्तेहाद तंजीमात मदारस के जो 5 इत्तेहाद हैं, तंजीमात हैं, उनके हेड को भी उसका मेंबर बनाया। और इसी तरीके से हमने जो हमारे बड़े प्राइवेट स्कूल की चेन्स हैं उनके जो हेड्स हैं उसको भी उस नेशनल करिकुलम काउंसिल का हिस्सा बनाया। फिर यूनिवर्सिटी के जो माहिरीन तालीम है उनको भी उसका हिस्सा बनाया। मिनॉरिटीज़ के नुमाइंदे जो हैं उनको भी उसमें शामिल किया। सो ऑन के ये कोई 47 लोग हैं। जिस तरीके से सूबों के नुमाइंदे हैं, इसी तरीके से एक कैंट एंड गैरिजन का बहुत बड़ा सेटअप है तालीम का, उनके हेड को भी उसका हिस्सा बनाया, वगैरह वगैरह। यानी 47 लोग इस काउंसिल में हैं। इस मुख्तलिफ स्टेक होल्डर के तौर पर उनको शरीक किया और इस काउंसिल के बनने के इमीडिएट बाद हमने ये फैसला किया कि निसाब कितने मरहलों में बनेगा और इस काउंसिल के फैसले के मुताबिक इसको 3 मरहलों में हमने तय किया कि प्री 1 to 5 6 जमातों का पहले फेज में होगा, फिर 6ठी से 8वीं दूसरा और फिर 9वीं से 12वीं तीसरा फेज होगा। तो एक ड्राफ्ट बना, पहले कुछ माहिरीन को इस्लामाबाद में इकट्ठा करके हमने 0 ड्राफ्ट यहाँ बनाया और वो ड्राफ्ट बना के हमने तमाम सूबों को भी हमने दिया। वो ड्राफ्ट हमने कैंट एंड गैरिजन को भी दिया, GBAJK को भी हमने वही ड्राफ्ट दिया। और इसके साथ साथ हमारे साथ हमने कुछ और इदारे यूनिवर्सिटीज़ को भी अपने साथ शामिल किया, उनको भी ये ड्राफ्ट हमने दिया और कहा कि आप इस ड्राफ्ट के ऊपर 2 से 3 महीने काम करें और साइंटिफिक तरीके से उनके इंस्ट्रूमेंट बनाए कि इस पे अपना फीडबैक दें। चलो जी, बहुत आप हमारे साथ रहिए रफीक साहब, बहुत सारे इम्पोर्टेंट सवालात के भी जवाबात आपसे हासिल करना है। वालिदैन के बहुत सारे कंसर्न हैं, आपकी इस बातों में बहुत खुशखबरियां उनके लिए भी हैं कि जो स्कूलों के भारी भरकम सिलेबस जो 7 पैक के सूरत में मिलते थे उनसे भी उनको निजात मिल सकती है। तो हम आगे गुफ्तगू सिलसिला जारी रखेंगे, ब्रेक ले रहे हैं यहाँ पे, ब्रेक के बाद आएंगे और इन सवालों के जवाबात आपसे पूछेंगे। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुशामदीद। हम गुफ्तगू कर रहे थे रफीक ताहिर साहब से, DG कौमी निसाब कमेटी के एडवाइज़र भी हैं, इनसे हम गुफ्तगू सिलसिला जारी रखे हुए हैं। अपना रफीक साहब, हमने ब्रेक से पहले सवाल किया था कि आपने जो बातें कही बहुत हौसला अफजा बातें हैं कि पहली से 6ठी तक का निसाब जो है वो तैयार कर लिया गया है। तो इसको ये बताइएगा कि इस निसाब को छापेगा कौन? क्या जो मुतल्लका टेक्स्ट बुक बोर्ड हैं उन कुतुब को छापेंगे और वो सस्ते दामों जो है वो शहरियों को, जैसे अब पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की या सिंध बोर्ड की हमें दस्तयाब होती हैं, उसी सूरत में मिलेंगी, या आप प्राइवेट पब्लिशर्स को भी राइट दे रहे हैं कि वो किताबें छापे और महंगे दामों जो है वो वालिदैन को और तलबा को दे? इसमें सब जो आपको पता है कि इसके लिए एक निज़ाम ऑलरेडी वज़ा हुआ है पूरे मुल्क के अंदर। जो हम मॉडल किताबें छापेंगे और हमें यकीन है कि वो सारे सूबे उन्हीं किताबों को लगाएंगे। प्रिंटिंग का इख्तियार हमने सूबों को खुद दिया और डिस्ट्रीब्यूशन का इख्तियार भी उनके पास है। लेकिन सवाल ये यहाँ तक कि प्राइवेट पब्लिशर, यस,
پہلے ہمارا خیال یہ تھا کہ ہم ایک ہی کتاب کو پورے ملک کے لیے نافذ کریں، لیکن بعد میں اس میں تبدیلی آئی اور پالیسی ہم نے بنائی کہ آپ پرائیویٹ پبلشر بھی اس کو چھاپ سکتے ہیں اور وہ بھی بزنس کے اندر آ کے لوگوں میں یہ کتابیں بیچ سکتے ہیں. لیکن مجھے یقین ہے کہ اتنا کمپیٹیٹو پروسیس ہوگا کہ جو قیمتیں بہت زیادہ کتابوں کی ہیں وہ انشاءاللہ نہیں ہوں گی. اچھا یہ مجھے بتائیے گا، سب سے اہم بات جو ہے جس پہ بہت زیادہ شور مچا ہوا ہے اور ٹی وی پروگراموں میں بڑے لوگوں کو دل محسوس کر رہے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ آئین ایک ذمہ داری لگاتا ہے پاکستان کی حکومت کی کہ قرآن کی تعلیم کے لیے وہ مواقع فراہم کرے اور لوگوں کو قرآن کے طرف. یہ بتائیے کہ قرآن پاک کی تعلیم اس سلیبس کے اندر کہاں تک کیسے اور ناظرہ ہے یا حدیث یا ترجمہ کہاں کب ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ احادیث کی جو ہے اس سے کس طرح کی اور دعاؤں کی کیا اس میں ہے کنٹریبیوشن؟ اور یہ سب اس پہ ایک بات بڑی واضح، اور کچھ لوگوں نے ایک بلا وجہ ایک پروپیگنڈا، کیونکہ جن کو تھوڑا بہت اسلام کے ساتھ تھوڑی سی کوئی ہے ان کا مسئلہ، تو وہ ایک پروپیگنڈا انہوں نے کیا ہوا ہے. گزارش یہ ہے کہ 2017 میں آپ خود بھی وزارت تعلیم میں رہے، 2017 میں تمام صوبوں نے سندھ کے علاوہ ایک ایکٹ پاس کیا جو کہ ناظرہ کی تعلیم اور ترجمہ قرآن کی کمپلسری تعلیم پاکستان میں نافذ ہوئی، اور اس کی قیادت بھی اس وقت جی بالکل. اور کے پی میں یہ سب سے پہلے تو اصل میں عمران خان صاحب نے اس کو نافذ کیا کے پی میں، پھر ہم نے فیڈرل گورنمنٹ میں کیا، اور فالو اپ میں پنجاب اور بلوچستان، اور اب ریسنٹلی کشمیر میں بھی یہ ایکٹ پاس ہو گیا ہے. تو یعنی ناظرہ تعلیم پہلی سے 5ویں تک لازمی ہے، جو کہ 2017 کے ایکٹ میں موجود ہے. اس قانون کے تحت وہ تو ہر پڑھائیں گے، اور 6 سے 12ویں تک پورا قرآن ترجمے کے ساتھ بچوں کو مختلف فیزز میں پڑھانا، یہ تو ایکٹ کے تحت پہلے سے لازمی ہے جی. اب ہم نے سنگل نیشنل کریکولم میں اسلامک سٹڈیز میں ایک نئی چیز یہ کی ہے کہ پہلے اسلامیات جو ہے وہ 4تھی جماعت سے شروع ہوتی تھی. اب ہم نے پہلی جماعت سے اسلامیات کا الگ نصاب بنایا ہے، اور پہلی سے 12ویں تک اسلامیات الگ ہوگی، اور اسی موقع پہ ساتھ جو ہماری مینارٹیز ہیں یا ہمارے جو نان مسلم یا دوسرے ہمارے بھائی ہیں ان کے لیے الگ سے ریلیجس سٹڈیز کا باقاعدہ پہلی سے 12ویں کا نصاب وہ بھی اپنے فائنل سٹیج پہ پہنچ چکا ہے. تو اس طرح ایک پہلے یہ ہوتا تھا کہ اسلامیات مسلمان بچوں کے لیے تھی، اور ساتھ ایتھکس تھا ہمارے دوسرے بچوں کے لیے. تو ایتھکس کے بارے میں شکایت رہتی تھی کیا اخلاقیات پڑھنا مسلمانوں کے لیے لازمی نہیں ہے. لہذا ہم نے پہلی دفعہ یہ اس حکومت کو کریڈٹ جاتا ہے کہ گریڈ 1 سے 12ویں تک اسلامیات الگ ہے، اور اسی وقت گریڈ 1 سے لے کے ایک اور چیز اس میں بیچ میں آئی تھی کہ اسلام الگ کر دیا. جی ایک اور چیز آپ کو یاد ہوگا تعلیم کے مشرف کے زمانے میں انہوں نے ایڈ کیا تھا کہ اسلامیات کی بجائے کمپیریٹیو ریلیجن کا ایک شوشہ چھیڑ دیا گیا تھا کہ جس میں ساروں کو اکٹھا پڑھ لو، کسی کے پلے کچھ نہ پڑے. تو کمپیریٹیو ریلیجن کا کانسیپٹ میں کہیں بی اے میں تو ہو، تو ایف اے تک تو نہیں ہوگا اس میں، اس آپ کے سیلیبس میں؟ جی نہیں، بالکل نہیں جی. یہ تو اب جو ہمارے مسلمز کے علاوہ جتنے بچے ہیں ان سب کے لیے باقاعدہ ریلیجس سٹڈیز کے نام سے ایک سبجیکٹ ہے جس میں 5 مذاہب کو پڑھانے کی بات کی گئی ہے. کرسچینٹی ہے، ہندوازم ہے، اس طرح سکھزم ہے، اور ساتھ ہی بھائی ہے، اور کلاش. یہ 5 پہ ایگریمنٹ کیا ہے ہمارے لوگوں نے، اور اس کا نصاب بھی بن چکا ہے. تو لہٰذا اب یہ ایک جو ہر وقت جھگڑا رہتا تھا کہ ایک ہی کلاس میں اسلامیات پڑھ رہے ہیں تو وہاں غیر مسلم بچوں کا آپشن نہیں تھا، اب ان کا آپشن اس نصاب کے اندر بہترین ہے، اور ان کی رسپیکٹ بھی اور ڈائیورسٹی کی بھی بہت رسپیکٹ کی گئی ہے. لیکن ساتھ ہی اسلامیات کو ایک الگ مضمون کے طور پہ پہلی سے 12ویں تک کو پہلی دفعہ. اچھا یہ اس پہ ایک اور چیز ہے کہ اسلامیات کے مضمون کے آپ کے کانٹینٹس میں ایک تو قرآن پاک ہے، اس کے علاوہ کیا چیزیں ہیں اسلامیات کے مضمون میں؟ کیونکہ یہ سب سے امپورٹنٹ چیز میں سمجھتا ہوں. دیکھیں احادیث کے بارے میں بھی ہم نے اس اسلامیات کے نصاب میں پہلے بھی احادیث موجود تھی. لیکن ایک بات اور یہ سب جو میں ضروری بتانا چاہتا ہوں، اس سے پہلے اسلامیات کے ایک کنٹینٹ ہوتا تھا اور بچے نے کچھ چیزیں یاد کرنی ہوتی تھی اور یاد کر کے بس اس سے آگے کوئی بات نہیں تھی. ہم نے پہلی دفعہ جو اسلامیات کا نصاب ابھی ہم نے بنایا ہے اس میں وہ سارے کا سارا ایس ایل او بیسڈ
स्टूडेंट लर्निंग आउटकम की बुनियाद पे इसको बनाया है, ताकि ये पता चले कि एक तरफ हम निसाब की बात करते हैं कि ये मौजू पढ़ेगा और उस बच्चे के इस मौजू पढ़ने से ये उसको फहम मिलेगा, लेकिन इस मौजू को समझने के लिए सरगर्मी क्या करेगी, एक्टिविटी क्या होगी। तो लिहाजा जिस तरह मैं एक मिसाल देता हूँ कि अब पहली जमात में बच्चे को एक हदीस के बारे में बताया गया है कि अब तहूर शतरुल ईमान, कि सफाई निसफ ईमान है, तो उसके ऊपर बहुत सारी सरगर्मी है ताकि बच्चा रियल लाइफ के साथ इसको कनेक्ट करे कि ये कितनी अहम हदीस है और इसकी कितनी अहम अहमियत है, अमली जिंदगी में इसको कैसे नाफिज करना है। तो एक तो ये चीज हदीस के हवाले से कर दी गई है, और दूसरा ये है कि पहले हमारे इस्लामियात के इस पहली से 5वीं करिकुलम में हुस्ने मामलात और मुआशरत पे कोई बात नहीं थी, तो पहली दफा इन मौज़ूआत दोनों को भी शामिल किया गया ताकि हमारे बच्चे एक्चुअली प्रैक्टिकली इस्लाम अंडरस्टैंड करें, बजाय इसके कि वो सिंपल एक कुछ चीजें याद कर लें। अब प्रैक्टिकल और रियल लाइफ के साथ जो जो चीजें वो यहाँ पढ़ेंगे उसको उसके साथ भी कनेक्ट किया गया है। तो ये आप देखेंगे इंशाल्लाह इससे एक बड़ी खूबसूरत चेंज आएगी हमारे बच्चों में भी और हमारे माशरे में भी। अच्छा, अब रफीक साहब ये बताइएगा कि जो निसाब जब तैयार हो गया है तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो कब से शुरू हो रही है, ये किताबें कब से मार्केट के अंदर आ रही हैं, इस बारे में भी वालिदैन को बताएं कुछ। ये निसाब जी जिस तरह मैंने पहले अर्ज किया कि निसाब 3 हिस्सों में बना है। प्री 1 to 5 6 जमातों का निसाब बन के उस पर किताबें बन रही हैं, और ये किताबें इंशाअल्लाह 15 नवंबर तक तैयार हो जाएंगी, और हम ये डिजाइन किताबें तमाम सूबों को में शेयर कर देंगे और इसकी प्रिंटिंग शुरू होगी 1 अप्रैल 2021 से। पहली दफा हिस्ट्री में इंशाअल्लाह पूरे मुल्क में एक ही निसाब होगा, मदारस में भी वो वही होगा और सरकारी स्कूलों में भी वही होगा, एलीट स्कूलों में भी वही होगा, और उसका मीडियम जिस तरह मैंने पहले बताया वो भी ऑलरेडी तयशुदा है, उस पर भी बातचीत मुकम्मल हो चुकी है जी। इसका मतलब ये है कि जो नया तालीमी साल 1 अप्रैल 2021 से शुरू होगा तो पहली जमात से लेके 6ठी जमात तक तमाम दीनी मदारस, तमाम इंग्लिश मीडियम, उर्दू मीडियम, तमाम स्कूलों में यकसा निजाम नाफिज हो जाएगा जी इंशाल्लाह। नर्सरी से 5वीं जमात जी, और अगले साल नर्सरी से 2022 में इंशाल्लाह 6ठी से 8वीं और 2023 में 9वीं से 12वीं, तो इस तरह 2023 में पहली से 12वीं तक का पूरा निसाब पूरे मुल्क में यकसां के निसाब के तौर पे। अच्छा, जो 12वीं का जो निसाब आप कह रहे हैं, 12वीं फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में जिस तरह बाकी जो मज़ामीन हैं जो पढ़ाए जाते हैं साइंसी मज़ामीन, उनका मीडियम भी उर्दू ही होगा, फिर उसमें भी काम हो रहा है जैसे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है। अभी देखिए, अभी तय ये हुआ कि प्री 1 to 5 यानी नर्सरी से 5वीं तक के निसाब उर्दू में मुरतब किया गया, और मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन उर्दू और मादरी जबानें, और साथ चूंकि अंग्रेजी पढ़ाएंगे तो वो रास्ता निकल आएगा, क्योंकि चूंकि साथ आप 6ठी तक अंग्रेजी भी तो पढ़ा रहे हैं ना, अंग्रेजी को, और ये सब पहली दफा एक वो रास्ता एज ए लैंग्वेज के तौर पे, तो उससे फिर आगे ठीक हो जाएगा ना। लेकिन जो सवाल है पढ़ाएंगे, और मैं और ये सब आप खुद भी, आपका भी तालीम से बहुत एसोसिएशन रही, लेकिन मैं ये आपको बताऊं कि मेरा यकीन है, मैं खुद इस शोबे से 30 साल से ज्यादा हो गए मुझे मुंसलिक हुए, जो इस दफा इंग्लिश लैंग्वेज होगी, बच्चा लैंग्वेज में भी एक्सपर्ट होगा। सही कह रहे हैं, मैं वही कह रहा हूं ना, हम आप उसको देखेंगे। रफीक साहब, मैं उस वक्त हम एतराज करते थे कि हम उनको लिटरेरी इंग्लिश पढ़ाते हैं, हम उनको फंक्शनल अंग्रेजी नहीं पढ़ाते, और आप जो बता रहे हैं लगता है कि फंक्शनल अंग्रेजी, अब फंक्शनल अंग्रेजी अगर पढ़ा दी जाए तो आगे फिर मल्टीलिंगुअल हो जाएगा। अच्छा, वो सवाल का जवाब ले लें पहले कि जो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के मज़ामीन है साइंस के, उसको भी कन्वर्ट उर्दू में करने पर गौर हो रहा है, नहीं हो रहा है, इसके बारे में बताएं। नहीं, मैं वजाहत करूं कि जब अभी तो, क्योंकि हमने वैसे फैसला नहीं किया, उस लेवल पे हम नहीं पहुंचे, जब पहुंचेंगे तो लैंग्वेज का, लेकिन यकीनन ये जो अगले बड़ी क्लासेज हैं वहां पे आगे निसाब जब जाएगा तो वो ये सारे मज़ामीन इंग्लिश में ही रहेंगे। पहली से 5वीं के बारे में, क्योंकि पूरी दुनिया में कंसेंसस है कि बच्चे को अपनी जबान में कॉम्प्रिहेंशन होती है, उसकी बेहतरीन बुनियाद डेवलप होती है, तो आगे जाके फिर ये एक लैडर होगा और आहिस्ता आहिस्ता अंग्रेजी बढ़ती चली जाएगी मुख्तलिफ सब्जेक्ट के अंदर जी। तो लिहाजा फिलहाल फैसला यही है कि पहली प्री 1 to 5 उर्दू में और रीजनल लैंग्वेजेस में या मादरी जबानों में ये सब्जेक्ट भी लिखे भी जाएंगे और पढ़ाए भी जाएंगे जी। पुराना जो सिस्टम बड़ा तफसील से रफीक साहब आपने हमें आगाह किया, नाजरीन के लिए भी आज
बड़ा इंफॉर्मेटिव था ये वाला मौजू। और ये सब ये तो बहुत कारनामा बहुत है बड़ा अगर कारनामा है, अगर नर्सरी बात से 5वीं तक का निसाब जो देखिए, है, लेकिन आगे भी अगर ये कर देते तो ज्यादा बेहतर। अंग्रेज ने भी यही किया हुआ था। आपको याद होगा कि हम भी 5वीं तक अंग्रेजी नहीं पढ़ते थे, हम छठी जमात से छठी अंग्रेजी शुरू होती थी। लेकिन उन्होंने ये किया है, हमेशा आप देखें ना, हमने अंग्रेजी क्या पढ़ी है, हमने अंग्रेजी पढ़ी है लिटरेरी। हम शेक्सपियर पढ़ते थे, हम वर्ड्सवर्थ पढ़ते थे, हम जेएनआर पढ़ते थे, हम डैफोडिल्स की क्या नाम है, कीट्स की पढ़ते थे, और इन लोगों की पढ़ते अब थे। आइल्स वाली अंग्रेजी पढ़ाई। आप वो कहते हैं कि अंग्रेजी पढ़ा फंक्शनल, हाँ। और फंक्शनल पहले देखिए एक बात आपको बताऊं, एक दुनिया में एक कॉन्सेप्ट है साइकोलॉजी में और एजुकेशन में भी कि ए चाइल्ड कैन लर्न 7 लैंग्वेजेस साइमल्टेनियसली। एक बच्चा 7 जुबानें बेजाकुक सीख सकता है। और इस वक्त कहा गया है कि जो बाई लैंग्वेज होते हैं वो ज़हीन तरीन होते हैं, अपनी जुबान में इल्म हासिल अपनी करते हैं। या नाजरीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ है। इंशाल्लाह पीर वाले दिन नए मौजूआत के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपने फीडबैक से हमें आगाह किया जाएगा। मिलते हैं पीर को, अपना ख्याल रखिए।